يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جو جل مجدہ الکریم ہے اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو مٹی سے تخلیق کر کے دنیا میں اس کو بسایا ہے اور اس کی زندگی دو مختلف ادوار پہ مشتمل ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جسے ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں، اور یہ وہ زندگی ہے جس میں ہر شخص اپنی زندگی کے سال، جس میں کوئی بچہ شیر خواری میں چلا جاتا ہے، کوئی لڑک پن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی کے عالم میں جاتا ہے، کوئی بلوغت کے عالم میں جاتا ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے۔ اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس کے لیے لکھ دی ہے، عمر لکھ دی ہے، یہ وہ دنیا کی عمر پوری کرتا ہے، یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد اس کی اخروی زندگی شروع ہوتی ہے، جس کی پہلی سیڑھی برزخ ہے کہ جیسے ہی دنیا کی موت واقع ہوتی ہے، قیامت کبریٰ تک وہ برزخ کی زندگی گزارے گا، اور اسی میں ہی دوسرا حصہ اس کی اخروی زندگی ہے جو جنت یا جہنم کی صورت میں اس کے پاس آخرت میں اس کو ملے گی۔
عقل مند انسان وہ ہے، ذی شعور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے آج کا عمل بہتر کرتا ہے کہ میرا آج کا دن ٹھیک رہے، آج کے دن اچھا عمل رہے، خوشگوار زندگی گزرے، سہولت والی گزرے اور پریشانی کے بغیر گزرے۔ یہ وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور ساتھ خواہش بھی رکھتا ہے کہ اسی بنیاد پر ہی میری اخروی زندگی بھی اور اس سے بہتر ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی آخرت میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ پڑ جائے کہ میرے لیے میری جنت مجھ سے دور ہو جائے۔ لہذا مومن آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو اچھی زندگی تب ہی سمجھتا ہے جب وہ دین اور شریعت کے معاملات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے شب و روز گزارتا ہے، اور حقیقت میں یہی اس کی کامیاب زندگی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو ہے ہی یہی کہ دنیا کی کامیاب زندگی ہو کیسے سکتی ہے، اور یاد رہے کہ اسی بنیاد پر ہی ہماری آخرت کی زندگی ہونی ہے۔ دنیا میں اگر ہم بے عمل رہے، دنیا میں بے نماز رہے، تارک نماز رہے، تارک زکوٰۃ رہے، عبادات سے پہلو تہی کرتے رہے، تو یہ خارج از امکان بات ہے، یعنی انسان کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ جنت کا بہت بڑا امیدوار ہے، کیونکہ اس نے ان بنیادی شرائط کو پورا ہی نہیں کیا جو اس کو جنت کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، دنیا کی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، سعادت مند دیکھنا چاہتے ہو، خوشگوار دیکھنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے دور دیکھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی بات ہے ایمان کے ساتھ عمل بھی کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں آپ کو ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر نگری میں، ہر بستی میں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان آپ کو ملتے ہیں، لیکن ہر انسان کا عمل ہے جو اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب بنائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو کامرانی عطا کرے گا۔ یہ بنیاد اس کا عمل ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس شخص نے عمل کے اعتبار سے تاخیر کر دی، عمل نہیں کیا، ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان لے آیا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اور معاملات میں وہ انتہائی کوڑا ہے، کوئی کسی قسم کے اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، عملی اعتبار سے انتہائی کوتاہ شکل ہے، فرمایا لم یسرع بہ نسبہ، اس کی نسبت کسی کے ساتھ بھی ہو تو اس کا نسب نامہ اس کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا جب تک اس کی عملی شکل موجود نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف جگہ پہ یہ بات فرمائی ہے، آپ دو جگہ سنیے۔ خطبہ مسنونہ میں آپ نے آیت سنی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، وہ شخص دنیا میں مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، عرب سے ہو، عجم سے ہو، دنیا کے کسی خطۂ عرض سے بھی تعلق رکھتا ہو، شرط اللہ رب العالمین نے بنیادی لگائی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، بنیاد یہ ہے ایمان لایا ہو، ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والا ہو،
رب کریم کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی دنیا کی بھی پاکیزہ اور خوشگوار بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی لحاظ سے اطمینان عطا فرماتے ہیں، قلبی لحاظ سے اس کو سکون عطا فرماتے ہیں، اور اس کو دنیاوی لحاظ سے نعمتیں کم بھی ہوں تو اس کو ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوتی، وہ ہر لحاظ میں اللہ کا قدردان رہتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا قدردان رہے، اس کی نعمتوں کا شاکر اور شکر گزار رہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی زندگی ٹینشن فری ہو جائے گی اور اس کی زندگی خوشگوار پلیزنٹ لائف بن جائے گی، پھر اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عملی لحاظ سے کوتاہ شکل نہیں ہوئے، کوتاہی نہیں کی، غفلت نہیں کی، نیک عمل کا تسلسل جاری رکھا ہے، آپ نے فرائض بھی پورے کیے، آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی، آپ نے سنت پہ بھی ڈٹ کے عمل کیا، آپ نے تلاوت قرآن بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیے، ہر لحاظ سے جو اچھے سے اچھا عمل ہو سکتا تھا، صدقات فرضیہ ہوں نافلہ نے وہ بھی ادا کیے، آپ نے ہمسایوں کے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، آپ کے پاس گاہک موجود ہے، دکاندار ہیں، ان کے حقوق آپ نے پراپرلی ادا کیے، آپ نے اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کیے، جہاں کہیں زندگی میں آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے آپ نے شرعی تقاضے کے مطابق اس کو نبھانے کی کوشش کی۔ میرے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے طوبیٰ لہم، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے کہ ان کی زندگی خوشی والی، خوشگوار ہے، سعادت مندی والی زندگی ہے، اور دنیا بھی سعادت مندی میں گزرے گی، اور انشاءاللہ جب رب کے پاس جائیں گے حسن مآب، ان کا وہ ٹھکانہ بھی بہت دنیا سے بہتر شکل میں ان کو ملے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھائیوں اچھی بنانا ہم چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے، تو بھائیوں اپنے اپنے معاملات جہاں پہ ہم فرائض پورے کرتے ہیں، جہاں پہ ہم معاملات بہتر پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نماز اور روزے کے حوالے سے، وہیں پہ بھائیوں ایمان کے تقاضے ساتھ یہ بھی ہیں کہ اپنے معاملات کو بھی بہتر کیا جائے، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے اس کو بغیر کسی پریشانی کے اس کو بہتر کیا جائے، لوگوں کے ساتھ وعدے عہد و پیما کرتے ہیں، امانتوں کے ایفا کے وقت آتے ہیں، وعدوں کے ایفا کے وقت آتے ہیں، تو میرے بھائیوں وہاں پہ ہماری کوتاہی کثرت کے ساتھ معاشرہ کی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی سے ٹینشن پریشانی ختم نہیں ہوتی، اس کے ذمہ داری ہمیں خود اپنے طور پہ قبول کر کے اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے، اس کے برعکس وہ شخص کوئی گناہ گار شخص ہے، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد نہ اس کو قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہے، نہ اس کو حدیث مصطفیٰ کا پتہ ہے، نہ سیرت طیبہ کا پتہ ہے، نہ اس کو گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا علم ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، جو اپنے جی میں آیا کر لیا، نماز کا وقت ہوا چلا گیا، کوئی پتہ نہیں لگا، مالی لحاظ سے زکوٰۃ بندی تھی، کوئی پتہ نہیں، آپ کے پاس تنگ دست مسکین غرباء فقراء آئے، مال موجود تھا نہیں دیا، دھتکار دیا اور ان کو نہ کر دی، ان کو کچھ نہیں دیا، کھانا کھانے کی باری آئی، دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں سے جان بوجھ کر کھانا شروع کر دیا، شریعت پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ زندگی کے کئی پہلو ہیں جب بندہ شریعت کا علم ہوتے ہوئے بھی، شرعی معاملات کا علم ہوتے ہوئے بھی ان سے غفلت کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہیں پہ بس نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو
یہ امتیاز کرنے کا یہ عقل اور حس اور شعور عطا کیا ہے کہ آپ نیکی اور برائی میں تمیز کر سکیں. یہ شعور اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. اور جب یہ شعور عطا کیا ہے تو ہر شخص کو پتہ ہے کہ آگ میں چھلانگ نہیں لگاتے ہوتے. احساس ہے، کامن سینس کی بات ہے، کوئی بندہ نہ آگ میں چھلانگ لگاتا ہے نہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے. جب تک اس کے لیے اس کے حفاظتی اقدامات نہ ہوں وہ اس وقت تک یہ کام نہیں کرتا. تو بندہ کیوں اتنا غافل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنے اندھے رستے پہ لگا لیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے ایسے رستے پہ چل پڑا ہے کہ جو پریشانیوں سے بھرپور زندگی ہے. پھر نیند نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، سکون نصیب نہیں ہے، نہ بیوی سے سکون ہے نہ بچوں سے سکون ہے. کاروبار پہ جاتا ہے پریشانی کا شکار وہاں پہ ہے، فیکٹری پہ جائے وہاں پہ پریشانی ہے. تو قرآن کو سنیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کا ذکر آیا، اعراض کیا، نہیں مانا، جان بوجھ کے تسلیم نہیں کیا، اپنی زندگی سنت کے مطابق نہیں بنائی، نہ اپنے معاملات بنائے، نہ اپنی اولاد کی تربیت کی، نہ تعلیم کا اہتمام کیا، نہ ذاتی لحاظ سے اپنی وضاقتہ سنت کے مطابق بنائی. تو بندہ سمجھے میری زندگی جناب بڑی خوشی والی اور بڑی فیسلٹیز والی ہوگی. یہ ٹینشنز، یہ پریشانیاں اور ساری زندگی یہ صعوبتیں اور ذہنی پرپلیکشن کا شکار، کمپلیکیشنز کا شکار بندہ رہے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، جس کا سبب لازمی نتیجہ ہمارے اپنے اعمال ہوئے. میرا مالک کہتا ہے اس کا پہلا نتیجہ دنیا میں یہ ہوگا معیشت تنگ ہوگی، گھر کے خرچے نہیں چلیں گے اور گھر میں ہر شخص اپنے معاملات کی، مالی معاملات کی شکایت کرتا نظر آئے گا. میرے بھائیو اپنا عمل کو ذرا غور تو کیجئے. صبح سے اٹھ کر شام تک صرف ایک دن کے اعمال کی اسیسمنٹ کر لیں کہ ہمارے یہ اعمال کتنے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں. ایک دن میں ہماری زبان سے کتنی گالیاں نکلتی ہیں، ایک دن میں کتنے جھوٹ نکلتے ہیں، ایک دن میں کتنے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دن میں کتنے معاملات لوگوں سے خراب ہمارے ہوتے ہیں جو اس کا احساس ہم اپنے طور پہ نہیں کرتے، لیکن اس کا عملی شکل وہ رب کو تو علم ہوتا ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے رہتے ہیں، شاید سمجھ جائیں. رب کہتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی. دنیا میں تو یہ سزا ہوگی ہی ہوگی کہ آپ نے یہ کام کیا، کل قیامت کے روز بھی اللہ رب العالمین بنائی سے محروم رکھیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سے اپنا استعمال کر کے کھانا کھا رہا ہے. آپ نے اس کو سمجھایا کہ دایاں ہاتھ استعمال کرو. اس نے غرور اور تکبر میں آ کر کہا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا. غرور میں، تکبر میں، فخر میں آ کے کہا. دنیا میں آج ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو علم ہونے کے باوجود، شرعی تعلیمات کا علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس کی مخالفت کریں گے. تو اس نے جب کہا کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، آپ نے کہا لستطعت، تو اس کی استطاعت رکھے بھی نہ. راوی کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی اس کا یہ ہاتھ اوپر نہیں اٹھ سکا، یہ ہاتھ دوبارہ اوپر نہیں اٹھ سکا، جس کو آپ کہتے ہیں نا ہاتھ شل ہو گیا ہے، ساکن ہو گیا ہے. اللہ کی طرف سے اس کو عذاب یہ ملا اللہ کے نبی کی سنت کو اور حکم کو جھٹلانے کا،
اللہ نے اس کا ہاتھ ہی نیچے کر دیا، وہ کبھی اوپر ہی نہیں اٹھ سکا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنی زندگی کو پریشانیوں سے بچائیے، آزمائشوں سے بچائیے، خوشگوار بنائیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کی یا اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کسی بھلے شخص نے کہہ دیا کہ آپ کا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، مومن آدمی کا کیا کام ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ مومن کی زندگی بہترین سے بہترین اسی بات میں ہے، مومن کو کہا آپ صبح اٹھے ہیں، آپ نے دعا نہیں پڑھی، اس نے کہا واقعتاً مجھ سے کوتاہی ہوئی، بیدار ہونے کی دعا مجھے پڑھنی چاہیے۔ جب وہ دعا پڑھ لے گا دل مطمئن ہو جائے گا، سارا دن اس بنیاد پہ مطمئن گزرے گا۔ گھر سے باہر نکلا ہے، سنت کے مطابق اس نے دعا کی، نماز پڑھی، مسجد میں جا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار سنت کے مطابق کیے، ہر عمل اس نے وہ کرنے کی کوشش کی جو میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انسان ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، معاملات کسی جگہ پہ غلط فہمی کا بھی وہ شکار ہو سکتا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے اپنی زندگی کو پریشانیوں سے بچائے۔ اگر کسی نیک آدمی نے بھلے نے اس کو کہہ دیا ہے آپ کا یہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا یہ کام ہے کہ فوری طور پر اس سے آگاہی اور شعور حاصل کر کے اپنا عمل اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لے۔ نہیں کرے گا، وعید آپ نے ایک صحیح مسلم کی حدیث میں سنی، دوسری یہ قرآنی آیت آپ نے سنی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، زندگی میں مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، گھر والوں کی شکل میں، آزمائشوں کی کئی شکلیں ہیں، اللہ کسی بھی آزمائش میں الجھا کے رکھ دیں گے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے بھائیوں، آزمائش سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی خوشگوار زندگی کا اصول ہے کہ ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لیے۔ اگلی بات، چوتھی بات، نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے نماز کی فضیلت کے حوالے سے کثرت میں آیات بھی سنی ہیں، احادیث بھی سنی ہیں۔ بندہ جب اپنے خالق کے قریب ہو، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہو، راز و نیاز کی بات کرتا ہو، میرے نبی نے فرمایا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ مومن جب اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، فرمایا کہ اس میں ساتھ دعا کیا کرو۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں تو نماز پڑھنے والوں کی بھی کثرت ایسی موجود ہے جن کو نماز کے اذکار کا ترجمہ تک نہیں آتا ہے کہ میں اپنے رب سے مناجات اور سرگوشیاں کیا کر رہا ہوں، وہ کیسے اپنے رب سے دعا کرے گا، وہ کیسے اپنے رب سے مغفرت مانگے گا، وہ کیسے اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعا کرے گا،
وہ کیسے اپنے رزق میں برکت کی، کاروبار میں وسعت کی دعا کرے گا جبکہ اس کو ان اذکار کا ترجمہ ہی نہیں آتا؟ جب تک وہ یہ چیزیں سیکھے گا نہیں، ان دعاؤں کو یاد نہیں کرے گا، وہ کیسے اپنے رب سے دعا مانگے گا؟ لہذا بھائیوں، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مومن کا تو کام ہی یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تکلیف آئی، مصیبت آئی، آزمائش آئی، مدد اللہ کی چاہیے۔ مصیبت آئی ہے، صبر سے برداشت کرو، لیکن اللہ رب العالمین کے حضور جھک جاؤ، اپنے رب سے مناجات کرو، نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ تاریخ ابن عساکر بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ موجود ہے۔ حافظ ابن عساکر نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص شام کے علاقہ میں اپنے جانور پہ سواریاں لے کے جایا کرتا تھا، سامان لے کے جاتا تھا، کبھی سواریاں لے کے جاتا تھا۔ خلاصہ ہے اس کا واقعے کا، سن لیجئے۔ ایک دن اس کو ایک ایسا مسافر بھی ٹکر گیا جو اس کو اپنے کہے گئے راستے پہ لے گیا کہ ادھر کو چلیے، اس روٹ کو اپنائیے، میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں۔ راستے میں جب جنگل بیاباں آ گیا تو اس نے اپنا اسلحہ جو بھی اس وقت کا تھا وہ نکال کے اس گھوڑ سوار کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے قتل کر دینا ہے، اب قتل کر دینا ہے تجھے۔ وہ بیچارہ کہتا ہے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، میں تو آپ کو بطور سواری لے کے آیا ہوں، آپ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، میرا سارا سامان رکھ لیں، مجھے جانے دیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی میرا ہے، میں نے تو آپ کو قتل کر دینا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، اس نے اس کی منت اللہ کر کے، ہوتا تو وہی ہے جو رب تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دیجیے۔ حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، 2 رکعتیں اس نے نیت لیں۔ وہ بندہ خود بعد میں، کیونکہ بچ گیا تھا اللہ کی رحمت سے، بتاتا ہے مجھ سے لفظ نہیں مل رہے تھے کہ میں کیا کروں۔ وہ بندہ کہیں جا رہا تھا جلدی رکھتے پڑھو، میں نے آپ کی جان لینی ہے۔ نماز میں اس کے ذہن میں یہ آیت آئی، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اب میرے بھائیوں 2 رکعتیں اس نے پڑھی، ابھی رکعتیں ختم ہوئی ہیں، ایک گھوڑ سوار آیا ہے اس کے پاس۔ گھوڑ سوار اتنی سپیڈ سے آیا، اس نے آتے ہی اس کا سر قلم کر دیا، اس رہزن کا جو اس کو لوٹنے لگا تھا۔ بندہ مسافر حیران ہو کے پوچھتا ہے بھائی تو کون ہے؟ کہتا ہے مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس کو تو نے پکارا تھا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ ذات جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے، جب وہ اس کو بلاتا ہے تو اس کی تکلیف کو وہی ذات دور کرنے والی ہوتی ہے۔ نماز پڑھی، اللہ نے تکلیف دور کر دی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ ساتھیوں سے ایک مختصر عرض کی تھی کہ ہمارے پاکستان میں اتنا زیادہ سیلاب آیا، تقریباً 60% علاقہ ملک کا اس سے متاثر ہوا ہے۔ کتنے لوگ بے نماز ہیں جن کے کانوں پہ یہ جوں رینگی ہو کہ بھئی ہم واقعتاً غفلت کا شکار تھے، اب ہمیں نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے، کوئی ریشو نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ سود کا کام کرنے والے تھے، رشوت ستانی کرنے والے تھے،
لوگوں کے ساتھ وعدے توڑنے والے تھے، لوگوں کی امانتیں غصب کرنے والے تھے، وراثتوں کے حق مارنے والے تھے، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کر لوگوں سے نفع لینے والے تھے۔ کتنے لوگوں نے اس سیلاب کو دیکھ کر رجوع کیا ہے کہ ہمیں اپنی عادت سے باز آ جانا چاہیے، کوئی ریشو نہیں ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے، ادھر کی ادھر۔ جتنے نمازی مسجد میں پہلے تھے آج بھی اتنے ہی ہیں۔ آپ بازار میں دیکھیں، ایسے لگتا ہے جس طرح مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مارکیٹوں میں اتنے افراد بازار میں پھرنے والے ہوتے ہیں۔ بھائیوں، اگر ہم ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو مالک کے سامنے نمازیں پڑھ کر، مناجات کر کے، استغفار کر کے اپنے رب ہی کو منا لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اپنی زندگی اچھی بنانا چاہتے ہو، ٹینشن فری لائف بنانا چاہتے ہو، فرمایا من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ کریم ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم اور پریشانی سے بھی اس کی راہ نکال دیتے ہیں، وہ وہاں سے بھی نکل جاتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اس کو ان ذرائع سے رزق دیتے ہیں جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بندہ رب کے پاس آئے تو صحیح، اس رب کی کبریائی کو تسلیم تو کرے۔ میرا رب کہتا ہے کہ بندہ مومن اگر تو زندگی اچھی بنانا چاہتا ہے، رزق میں فراوانی چاہتا ہے، نیکی اور برائی میں تمیز کرنا چاہتا ہے، تو میرا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر لے۔ میں وہی رب ہوں جو تیرا 60% ملک ڈبو سکتا ہے، میں تیرا گھر بھی ڈبو سکتا ہوں۔ میں اگر پوری زمین پہ زلزلہ بپا کر سکتا ہوں تو تیرا گھر زیادہ مضبوط نہیں ہے، وہ بھی گر سکتا ہے۔ اگر میں غیر مسلموں کے لیے خزانوں کے منہ کھول سکتا ہوں تو بندہ مومن مجھے پکار کے دیکھ، تیرے لیے رزق کے دروازے کتنے کھلتے ہیں، میں مالک یہ سارا کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا۔ پہلی آیت میں فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا، آپ اللہ رب العالمین کی خشیت، اس کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں، میرا مالک واقعتاً اتنی قدرت رکھتا ہے، اب اپنے مالک سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، میری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ میرا مالک کہتا ہے رزق بھی کھول دوں گا، یجعل لہ فرقانا، تیری زندگی بندہ مومن اتنی اچھی بن جائے گی، تجھے میں ایسی کسوٹی دے دوں گا، تجھے برائی اور نیکی میں از خود فرق محسوس ہونے لگ جائے گا۔ آج فرق کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ نہ نیکی کا پتہ لگتا ہے، نہ برائی کا پتہ لگتا ہے۔ مومن کی تو پہچان یہ ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے، تیری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، تجھے پتہ لگ جانا چاہیے یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا اخطأ نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ مومن جب غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ سپاٹ اور دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، میرا مالک بندے سے رضا کا اظہار کرتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک غلطی کی، دوسری غلطی کی، غلطی در غلطی کی،
یہ سیاہی دل پہ غالب آ جاتی ہے اور اس دل سے وہ کسوٹی ختم ہو جاتی ہے جو نیکی اور برائی میں فرق کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر اس میں وہ فرق کرنے کی صلاحیت ختم۔ پھر ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، ایمانداری کر لیں، کسی سے بھلائی کر لیں اور کثرت سے برائیاں کرتے رہیں، پھر اس میں کوئی فرق ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج اس عمل کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تابعین سے مخاطب ہوتے تھے اور فرماتے تھے انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم، کہ تم لوگ اپنی زندگی میں معاملات کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی سے فراڈ کر لیا، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی سے ناجائز منافع لے لیا، اپنی بہن کا، بھائی کا، چھوٹوں کا وراثت میں حصہ غصب کر لیا کہ خیر ہے دیکھی جائے گی جب مریں گے۔ فرماتے ہیں ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تمہاری نظر میں یہ عمل شاید ایک بال سے بھی زیادہ حقیر ہوں۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، ہم ان اعمال کو اتنا بڑا سمجھتے تھے، اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر اتنی بھی نافرمانی کر لی، کہیں ہمیں ہلاکت کا، تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اور دوسری حدیث کے مطابق کہیں ہمارے اوپر پہاڑ نہ گر جائے، ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی۔ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑا، برائی سے نفرت ختم ہوئی، دل کے اندر گناہ کا احساس ویسے ہی ختم ہو گیا۔ جب گناہ کا احساس ختم ہوا، ہماری زندگی میں پھر خوشگوار زندگی ہو، پریشانیوں سے بھری، اس کا بھی احساس ویسے ہی ختم ہو گیا۔ لہذا بھائیو، آج ضرورت ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، نیک عمل کرنے لگ جائیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اور ڈر اختیار کریں، نماز کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، ہماری زندگی بہتر ہو، پریشانیوں کا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو مالک ہم سے پریشانیوں کو دور رکھے۔ اللہ کریم میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے اس بات کو اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔